بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ سب سے پہلے تو ایک چیز آپ کو میں کلیئر کر دوں کہ پہلے عمران خان صاحب کو کہا جا رہا تھا کہ 3 سال آپ چپ رہے ہیں یا کم سے کم یہ ٹینیور آپ نکلوائیں، پاکستان سے باہر آپ چلے جائیں۔ پھر عمران خان صاحب کو کہا گیا کہ نہیں، آپ جو ہے وہ 2 سال تک چپ رہے۔ پھر جب دیکھا کہ عمران خان صاحب نہیں مان رہے تو پھر 1 سال تک آ گئے۔ ہم یہ خبریں بھی سنتے رہے اور بہت سارے لوگ یہ بات کرتے رہے، میڈیا کے سورسز سے بھی یہ چیزیں آتی رہیں، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی یہ باتیں بتاتے رہے وقتاً فوقتاً۔ ابھی جو لیٹسٹ کچھ عرصہ پہلے خبریں آئی تھیں ان میں یہ تھا کہ 6 ماہ تک کے لیے عمران خان صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ 6 ماہ کا ایک گریس پیریڈ دے دیں، کو فیس سیونگ دے دیں اسٹیبلشمنٹ کو اور حکومت کو، اور یہ وقت کسی طرح نکلوا دیں۔ لیکن عمران خان صاحب نے وہ 6 مہینے بھی نہیں دیے اور اب چند دنوں کی بات کی جا رہی ہے۔ یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ چند دن تو عمران خان صاحب خاموش رہیں تاکہ کوئی معاملہ حل ہو جائے، وہ مذاکرات کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں یا دونوں طرف سے کوئی چیزیں ہو جائیں۔ عمران خان صاحب خاموش ہونے پر تیار نہیں ہے۔ دیکھیں، جتنا عمران خان صاحب کو میں جانتا ہوں یا جو ان کی انڈرسٹینڈنگ پاکستان کی قوم کو ہوئی ہے کہ ایکچولی عمران خان کیا ہے، تو اپنی مرضی سے تو عمران خان صاحب جتنا دل کرے وہ چپ رہ سکتے ہیں، جتنی دیر تک چاہے وہ خاموش رہ سکتے ہیں، وہ اسی کو ایک ٹیسٹ میچ میں بدل سکتے ہیں۔ لیکن اگر عمران خان کی مرضی نہیں ہوگی تو زبردستی آپ ان کو چند دن تو بہت دور کی بات ہے، چند منٹ بھی آپ عمران خان صاحب کو خاموش نہیں کروا سکتے۔ انہیں جب موقع ملے گا وہ بات کریں گے اور کھل کر بات کریں گے۔ عمران خان صاحب نے جیل میں اپنی فیملی سے، وکلا سے اور مختلف لوگوں سے الگ الگ بات کی ہے۔ وہ جو ان کی بات چیت ہے وہ کمپائل ہو رہی ہے۔ میں اگلے ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایکچولی عمران خان صاحب نے کیا سٹیٹمنٹ دیا ہے اور ان کا لیٹسٹ سٹیٹمنٹ آج کے حوالے سے کیا ہے، نیکسٹ ویلاگ میں آ جائے گا۔ لیکن چند چیزیں جو باہر آئی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ ایک تو عمران خان صاحب نے دوبارہ سے اوورسیز پاکستانیوں سے اپیل کر دی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ اوورسیز پاکستانی ترسیلات زر جو ہے ان کو روک دیں۔ یہ علیمہ خان صاحبہ نے باہر آ کے یہ بات بتائی ہے اور انہوں نے کہا کہ ملک میں قانون کی حکمرانی بچانے کے لیے ترسیلات زر کی جو مہم ہے اس کو روکنے کی، اس کو بھرپور حصہ لینا چاہیے۔ سارے اوورسیز پاکستانیوں کو ایسا کرنا چاہیے۔ علیمہ خان صاحبہ نے مزید چیزیں بتائیں کہ توشہ خانہ 2 کیس خارج کروانے کے لیے ہمارے وکلا گئے تھے کیونکہ یہ ایک ناجائز ٹرائل ہے جو جیل میں جاری ہے۔ یہ کیس صرف اس لیے زیر سماعت ہے تاکہ عمران خان صاحب کو جیل سے نہ نکلنے دیا جائے۔ پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جناب جو ججز ہیں، جونیئر ججز، اس کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ وہاں پہ ایک ڈیولپمنٹ اور بھی ہے، اور وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں بیرسٹر سلمان صفدر صاحب، انہوں نے دلائل دینے سے انکار کر دیا اور انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس انعام سے یہ کہا کہ جناب مجھے تو میرے کلائنٹ نے کہا ہے کہ میں نے آپ کے سامنے دلائل نہیں دینے، معاملہ یہ ہے کہ آپ جونیئر جج ہیں، اس معاملے کو جو ہے وہ سینئر کسی جج کو یا کسی عدالت کو بھیجا جائے۔ بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ اس معاملے میں اور کیا ہوتا ہے، کیونکہ علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ اسی طرح گل حسن اورنگزیب 1.5 سال سے عمران خان کے کیسز سن رہے تھے، اب نئے ججز بٹھا کر کیسز ان کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ان کا ارادہ ہے کہ یہاں ناجائز عدالت سے بال پھینکے تو وہاں بھی ایک ناجائز عدالت کے اندر جائے اور ناجائز فیصلہ ہو۔ عمران خان کو باہر نکالنے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اس لیے جعلی کیسز چلا رہے ہیں۔ القادر یونیورسٹی کے فیک کیس میں عمران خان کو 14 سال سزا دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا یہ 26ویں آئینی ترمیم کا پہلا نتیجہ سامنے آیا ہے کہ عمران خان صاحب کا کیس اسی جج انعام منہاس کے سامنے لگا دیا گیا ہے، اور یہ 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں نئے ججز آئے ہیں۔ اب جو کراچی میں ججز آئے سندھ ہائی کورٹ میں، وہ تو حلف اٹھا رہے ہیں 12 ججز، اور ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے جی وہ سارے کے سارے ایسے ججز آ رہے ہیں کہ کراچی میں صحافی اور ایون جو وکلا ہیں وہ سر پکڑ کے بیٹھے ہیں کہ یہ تمام لوگوں کی سیاسی وابستگیاں سب کے سامنے ہیں، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ تو ایسے کمپرومائزڈ لوگوں کو ججز بنایا جا رہا ہے پاکستان میں، تو انصاف اور قانون کا تو اللہ حافظ ہے۔ اب عمران خان صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ اور دیا ہے اور اس کو جیل سے باہر آنے والے صحافیوں نے رپورٹ کیا۔ سٹیٹمنٹ عمران خان صاحب کا بڑا بولڈ ہے، یہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہمارے احتجاج کا رستہ بند ہو گیا ہے تو وہ کسی بھول میں ہے۔ جیل سے بیٹھ کر اتنے احتجاج کراؤں گا کہ ان کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ یہ جناب عمران خان صاحب کا بڑا سخت سٹیٹمنٹ ہے۔ عمران خان صاحب نے ایک اور کام کیا، انہوں نے جو کمیٹی تھی وہ تبدیل کر دی ہے بین الاقوامی رابطوں والی۔ یعنی اس سے پہلے جو کمیٹی بنائی تھی رؤف حسن صاحب تھے، اس میں اب ایک نئی کمیٹی بنائی گئی ہے، اور اس نئی کمیٹی کے اندر اس کے کنوینئر زلفی بخاری ہوں گے، شہباز گل اس کے اندر شامل ہیں، عاطف خان اس کے اندر شامل ہیں،
اور سجاد برقی اس کے اندر شامل ہے. یعنی اس میں مجھے جو تبدیلی نظر آئی وہ یہ نظر آئی کہ پاکستان کے اندر سے جو لوگ ہیں ان کو نکال کے اور جو لوگ پاکستان سے باہر موجود ہیں ان کو عمران خان صاحب نے کمیٹی میں ڈالا تاکہ وہ آزادی سے رابطے کر سکیں اور ان کے اوپر دباؤ نہ ڈالا جا سکے. جو لوگ پاکستان کے اندر ہیں جب بھی وہ کوئی رابطہ کرتے ہیں کسی ملک سے یا کسی جگہ سے ان کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے, اغوا کر لیا جاتا ہے, ان کے موبائل فون چھینے جاتے ہیں, اس میں سے چیزیں نکالی جاتی ہیں. تو میرے خیال میں کیپیسٹی کی بات نہیں ہے, یہ بڑی اچھی عمران خان صاحب نے یہ کمیٹی بنائی ہے. اور اس میں زلفی بخاری ہیں جو عمران خان صاحب کے لیے بڑے عرصے سے لمبے عرصے سے دوڑ لگا رہے ہیں. شہباز گل ہیں وہ بھی عمران خان صاحب کے بڑے وفادار ساتھی ہیں. عاطف خان, آپ سب اب اچھی طرح جانتے ہیں عاطف خان کو. جتنی بھی تنظیمیں پاکستان تحریک انصاف کے موقف کو لے کر چل رہی ہیں یا اوورسیز پاکستانیوں کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں وہ ساری عاطف خان صاحب کے ساتھ کوارڈینیشن میں رہتی ہیں. سجاد برقی جو ہے وہ عمران خان صاحب کے عزیز بھی ہیں اور یہ بڑے متحرک آدمی ہیں امریکہ میں. تو ان ساروں کو اکٹھا کر کے عمران خان صاحب نے اب کمیٹی بنائی ہے اور بین الاقوامی رابطے اب میری اطلاع کے مطابق اب یہ لوگ تیز کریں گے آنے والے دنوں میں. ناظرین ایک اور خبر ہے اور وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اس بات پہ بار بار کہا اور بار بار انہوں نے اپنی پارٹی کو یہ نہ صرف کہا بلکہ اس کے اوپر ایک کمیٹی بھی بنائی لیکن کسی قسم کا عمل درآمد نہیں ہوا. اب عمران خان صاحب کی بہن نے دوبارہ جیل سے باہر نکل کر یہ بات کی تو اس کا مطلب ہے عمران خان صاحب جیل کے اندر اس معاملے کو لے کر کافی سنجیدہ ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ان کا جو اگلا سٹیٹمنٹ آ رہا ہے اس کا یہ حصہ بھی ہو. عمران خان نے کہا کہ 1 مہینہ پہلے لاپتہ ورکر کے حوالے سے تصاویر اور تفصیلات شیئر کرنے کے لیے حکم دیا تھا. یہ ان کی بہن بتا رہی ہے کہ عمران خان نے 1 مہینہ ہو گیا اس بات کو. عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جتنے لاپتہ ورکرز ہیں جو ڈی چوک سے لاپتہ ہوئے ہیں, کیونکہ دیکھیں ڈی چوک میں جب گولی چلی تو اس کے بعد جو لاشیں مل گئیں وہ تو 13-14 ہیں, کوئی 13 کلیم کرتا ہے کوئی 14 کلیم کرتا ہے, لیکن وہ ساری پاکستان تحریک انصاف نے ان کا ڈیٹا ہر چیز عدالت میں بھی جمع کروائی ہے. جو لوگ زخمی ہوئے ان کا بھی ڈیٹا ہے, لیکن جو لوگ اس رات سے لاپتہ ہیں ان میں سے کچھ کا پتہ چلا فلاں جیل میں ہے, کچھ کا پتہ چلا فلاں جگہ پہ ہے, کچھ لوگ واپس بازیاب ہو گئے. لیکن ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کا کلیم ہے کہ 30 سے زائد لوگ ان کے 30 سے 40 کے بیچ میں وہ بتاتے ہیں ابھی بھی لاپتہ ہیں جن کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے. جبکہ اسلام آباد میں صحافیوں سے بات کریں یا عینی شاہدین سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں انہیں بہت اس بات کا خدشہ ہے کہ وہ لوگ شاید اس رات وہاں ڈی چوک میں قتل کر دیے گئے تھے اور ان کی لاشیں غائب کی گئی ہیں. اب یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں, یعنی جو باقی ڈیٹا ہے وہ تو آ گیا, لیکن یہ جو لوگ ہیں جو اس رات سے لاپتہ ہیں ان کے بارے میں نہ تصاویر آ رہی ہیں نہ ان کی تفصیلات آ رہی ہیں, نہ ان کی فیملیز کے انٹرویوز آ رہے ہیں, نہ ان کے لیے کوئی پاکستان تحریک انصاف آواز اٹھا رہی ہے. میں تقریباً ہر دوسرے دن اس کے اوپر بات کرتا ہوں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے کسی رہنما کا بیٹا غائب ہو جائے یا بھائی غائب ہو جائے یا فیملی ممبر نہ مل رہا ہو, لاپتہ ہو جائے, تو کیا وہ اتنے آرام سے ہی بیٹھ جائیں گے؟ مجھے نہیں لگتا وہ اتنے آرام سے بیٹھیں گے, اور شاید عمران خان کے علاوہ کسی کو اس بات کی اتنی فکر بھی نہیں ہے. تو عمران خان صاحب نے جو حکم دیا اس کو 1 مہینہ گزر گیا اور ابھی تک اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی بھی عمل درآمد نہیں ہوا. یہ بدقسمتی ہے. گنڈا پور صاحب کے حوالے سے کچھ لوگ خبریں چلا رہے تھے, لیکن ابھی جو جیل سے شعیب شاہین صاحب نے باہر آ کر دعویٰ کیا, انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ علی امین گنڈا پور کو تبدیل کرنے کا کوئی آئیڈیا میرے ذہن میں نہیں ہے. مگر دوسری طرف کے جو ذرائع ہیں ان میں کچھ صحافتی ذرائع بھی ہیں, کچھ پارٹی کے ذرائع بھی ہیں, وہ بدستور یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو مبینہ طور پہ عمران خان صاحب نے کچھ وقت کی مہلت دی ہے اور اب عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کا جو پلان ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرے اور اپنے دماغ سے سوچنا بند کر دیں. دیکھیں نا, عمران خان صاحب نے بہت موقع دیا. جس جماعت سے یا جس حکومت سے عمران خان صاحب بات نہیں کرنا چاہتے تھے, جنہیں وہ لیجٹیمیٹ گورنمنٹ سمجھتے ہی نہیں تھے, ان کو عمران خان صاحب نے مذاکرات کا موقع دیا, ہر جگہ پہ مذاکرات کا موقع دیا, اپنے احتجاج کو روکتے رہے, پیچھے ہٹتے رہے. تو بہت ساری چیزیں, علی امین گنڈا پور صاحب 2 دفعہ غائب ہو گئے, لاپتہ ہو گئے, اور پھر 2 دفعہ ایک عجیب قسم کی کہانیاں جو ہے وہ سامنے آئیں دونوں مرتبہ. تو اس پہ عمران خان صاحب نے کافی صبر کیا ہے اور پلان جو ہے ان کے اپنے جو پلان تھے جو عمران خان صاحب جیل سے بیٹھ کر بناتے رہے وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہو رہے تھے. اب عمران خان صاحب نے کہا جی کہ میرا پلان ایگزیکیوٹ کرنا ہے, کسی اور کا پلان کام نہیں کر رہا. اور دوسرا جو سٹیٹمنٹ اس کے ساتھ ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ میں جیل سے بیٹھ کر اتنے احتجاج کرواؤں گا کہ ان کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی. یہ کانفیڈنس کیوں ہے عمران خان کو, سوچا آپ نے کبھی؟ یہ عمران خان کو پاکستان کے لوگوں پہ کانفیڈنس ہے. عمران خان کو یہ پتا ہے کہ اس کی 28 سال کی محنت ضائع نہیں ہوئی. یہ 28 ساڑھے 28 سال وہ جو پاکستانیوں سے ملتا رہا اور
ہر جگہ پہ جاتا رہا, پاکستان کے کونے کونے میں عمران خان صاحب گئے. میرے خیال میں ان سے زیادہ ٹریول شاید کسی اور لیڈر نے نہ کیا ہو پاکستان میں. پاکستان کے ہر کونے تک عمران خان صاحب گئے ہیں اپنی سیاست کے چکر میں اور باقی دیگر معاملات میں. انہوں نے بہت ٹریول کیا پاکستان میں اور بے شمار لوگوں سے انہوں نے ملاقاتیں بھی کی ہیں. تو جتنی بڑی سوشل لائف عمران خان نے گزاری ہے, انہیں اس بات کا یقین تھا کہ نوجوان اور پاکستانی ان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. اب انہیں لگتا ہے کہ وہ جتنے چاہیں احتجاج کروا سکتے ہیں جیل کے اندر سے, اور یہ بہت کانفیڈنٹ آدمی ایسا سٹیٹمنٹ دے سکتا ہے جو بہت مضبوط اعصاب کا آدمی ہو. بہرحال عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں, آنے والے دنوں میں اس کا ٹیسٹ ہو جائے گا کہ معاملہ کس طرف جاتا ہے. ناظرین, ایک اور جو انتہائی افسوسناک کام کیا گیا, جو جس طرح کا ایک عجیب و غریب قانون بنا دیا ہے پیکا قانون کو. پیکا قانون کوئی برا قانون نہیں تھا, قانون سخت سے سخت ہونا چاہیے, لیکن وہ اس طریقہ کار کا ہونا چاہیے کہ اس کے اندر آپ کے پاس عدالت موجود ہو, آپ کے پاس وکیل کی سہولت موجود ہو, آپ کو گرفتار کرنے سے پہلے ایک پورا پروسیجر ہو, ساری چیزیں جو ہے وہ بائی دا بک چلنی چاہیے جو طریقہ کار ہے. اس دفعہ تو انہوں نے ایسا کر دیا جس کو چاہے اٹھا لیں اور اٹھا کے بند کر دیں, بعد میں دیکھیں گے اس کا کرنا کیا ہے, اور مہینوں تک کسی بھی بندے کو اندر رکھ سکتے ہیں. نہ عدالتوں میں سنوائی کا کوئی راستہ چھوڑ رہے ہیں, نہ کوئی سوال جواب, نہ کوئی اور چیز. یعنی آپ کے حصے میں, آپ کے کھاتے میں کوئی بھی چیز ڈال دے کوئی بندہ اور آپ کو اٹھا کر جیل میں ڈال دے, تو 2-2.5 مہینے آپ کو یہ ثابت کرنے میں, 3 مہینے, اور اگر آپ تگڑے بندے نہیں ہیں تو آپ کو 6 مہینے, سال بھی لگ سکتا ہے صرف یہ ثابت کرنے میں کہ یہ والی بات تو میں نے کہی نہیں تھی. تو یہ اس طرح کا انہوں نے کالا قانون بنا دیا. اس کے اوپر صحافتی تنظیموں نے اور صحافیوں نے پورے ملک کے اندر احتجاج کیا. یعنی ملک کے ہر کونے کے اندر صحافی نکلے ہیں پاکستان میں, انہوں نے احتجاج کیا. لاہور میں, اسلام آباد میں, پشاور میں, کراچی میں, ہر جگہ پہ صحافی نکلے. انہوں نے پیکا قانون کے خلاف نہ صرف احتجاج کیا بلکہ انہوں نے اس کی بہت مذمت کی. صحافیوں پہ اسلام آباد میں کچھ تشدد بھی رپورٹ ہوا. اپوزیشن نے اس کے اندر شمولیت کی ہے, جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے کہا جی ہم اس کو عدالت میں چیلنج کریں گے. یہ تو صحافی بھی عدالت میں جائیں اور جا کر اس کو چیلنج کریں. اسلام آباد میں جو ہے وہ بڑی تقریب ہوئی ہے صحافیوں کی, وہاں پہ ایک تگڑا احتجاج ہوا ہے سارے معاملے کو لے کر. ایک اور ناظرین افسوسناک چیز ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں, وہ انور مقصود صاحب کے حوالے سے. وہ ایک نجی پروگرام میں بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا جی کہ ان کی جو آمد و رفت ہے یا ان کا جو موومنٹ ہے وہ کچھ محدود ہے. یعنی وہ یہ بتا رہے تھے کہ وہ جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر سکتے, وہ کہیں ٹریول کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر سکتے, لہٰذا ان کے اوپر کچھ ایسی پابندیاں سی لگی ہوئی ہیں. جو کلپ میں نے دیکھا اس میں یہ چیز وہ کہہ رہے ہیں اپنے منہ سے. انور مقصود صاحب پاکستان کے لیجنڈ اداکار ہیں اور ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے پاکستان ٹیلی ویژن کے اندر. بے شمار لوگ جو ہیں وہ ان کو فالو کرتے ہیں, ان سے لوگوں نے بہت سیکھا ہے, اور ان کا ایک بڑا لمبا پورا ایک دور ہے, پورا ایک انسٹیٹیوشن ہے. انور مقصود صاحب انہوں نے بہت کام کیا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو صرف ان کی اوپینین کے اوپر یا ان کی آزادی اظہار رائے کو دبانے کے اوپر اسٹیبلشمنٹ اور حکومت نشانہ بنا رہی ہے. اور میرا نہیں خیال کہ حکومت جو ہے وہ اس لیول تک جا سکتی ہے. ایکچولی اس کے پیچھے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے. دیکھیں, پرویز مشرف کے دور میں پرویز مشرف صاحب کا اپنا کلاؤن بنا کر ٹی وی چینلز ٹی وی پہ دکھاتے تھے. ذرا ایک لمحہ آپ سوچئے نا, پرویز مشرف کا دور تھا, تمام سیاستدانوں کے کلاؤن بنتے تھے. پرویز مشرف کا بھی چھوٹے سے قد کا ایک کلاؤن بنا ہوا تھا. وہ بندہ میک اپ کر کے آ جاتا تھا, پرویز مشرف بن کے یونیفارم پہن کے آ جاتا تھا, ہر جگہ کھڑا ہو کے تقریریں کرتا تھا, پرویز مشرف کی طرح کی ایکٹنگ کرتا تھا. تو ایک وہ بھی دور تھا. یعنی ڈکٹیٹر کے دور میں میڈیا کو اتنی آزادی تھی کہ وہ ڈکٹیٹر کا بھی مذاق کر سکتے تھے. لیکن دوسری جانب آپ دیکھیں کہ آج ڈکٹیٹر کا دور تو نہیں ہے, لیکن مجھے بتائیں نا, کوئی کلاؤن بنا سکتا ہے آج؟ چلے عاصم منیر صاحب کا بنا سکتا ہے, ڈی جی ایس آئی کا بنا سکتا ہے, جنرل باجوہ کا بھی نہیں بنا سکتے, ریٹائر ہو کے چلا گیا ہے. اور جنرل باجوہ کے حوالے سے تو اتنی بڑی خبر ہے, آنے والے دنوں میں آپ کو دوں گا کہ آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے. جن لوگوں کو ابھی بھی کوئی غلط فہمی ہے جنرل باجوہ کے حوالے سے, تو خبر بڑی زبردست آنے والی ہے. باجوہ صاحب نے ایک گیم ڈالی ہے ابھی حال ہی میں, اور اس کی تفصیلات میرے پاس پہنچ رہی ہیں, وہ میں آپ کے ساتھ آنے والے دنوں میں شیئر کروں گا. ناظرین, جسٹس محسن اختر کیانی صاحب, انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے. میں آپ کو وہ خبر پڑھ کے سنا دیتا ہوں, آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. انہوں نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کی بنیاد ایک خط ہے جس نے پورے پاکستان کے نظام کو تبدیل کر دیا ہے. امید ہے کہ سپریم کورٹ کا فل کورٹ بینچ جو بنے گا وہ اسے سنے گا اور یہ مسئلہ حل ہوگا. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی تقریب تھی. اس سے خطاب کر رہے تھے جسٹس محسن اختر کیانی.
انہوں نے کہا جی 26ویں آئینی ترمیم کی بنیاد ایک خط ہے جس نے پورے نظام کو بدل کر رکھ دیا ہے، مجھے اس خط کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر انہوں نے ججز کے حوالے سے کہا کہ ڈیپوٹیشن پہ آئے ہوئے ججز کو ہم واپس بھیجیں گے، میں نے چیف جسٹس سے درخواست کی ہے، ہم یہاں اسلام آباد کے ہی ججز کو تعینات کریں گے۔ یعنی ڈیپوٹیشن پہ حکومت چاہ رہی ہے کہ کوئی سندھ سے پکڑیں جج، کوئی لاہور سے پکڑیں جج، کوئی پشاور سے، جہاں سے دل کرے اپنی مرضی کے ججز لا کے اسلام آباد میں انڈکٹ کر دیے جائیں۔ لیکن انہوں نے کہا جی اس کی مخالفت کریں گے، اسلام آباد سے ججز آنے چاہیے۔ ابھی 2 ججز نئے آئے بھی ہیں۔ محسن اختر کیانی صاحب کی عدالت میں اگر آپ جائیں نا ناظرین، تو آپ کو بالکل الگ ماحول ملتا ہے۔ میں اسپیشلی کیس سننے کے لیے گیا تھا احمد فرحات صاحب کا، تو جس شفقت کے ساتھ اور جس مہربانی کے ساتھ وہ کیس سن رہے تھے اور جس طرح انہوں نے دباؤ ڈال کر احمد فرحات کو بازیاب کروایا چند دنوں کے بعد، تو میں انہیں یہ کہنے پر مجبور ہو گیا، میں نے کہا جج صاحب اگر آپ میرا کیس بھی سن رہے ہوتے، میری بدقسمتی ہے کہ آپ نہیں تھے، اگر آپ میرا کیس بھی سن رہے ہوتے تو مجھے 5 مہینے ایجنسیوں کی حراست میں نہ رہنا پڑتا۔ تو جج صاحب نے مجھے وہاں پہ جو ہے انہوں نے کہا جی ہم آپ کی تکلیف سمجھ سکتے ہیں، انہوں نے مجھے دعا بھی دی اس وقت۔ تو مجھے محسوس ہوا کہ جج ایسا ہونا چاہیے۔ میں عامر فاروق صاحب کی عدالت میں بھی گیا، میں باقی ججز کی عدالت میں بھی جاتا رہتا ہوں، تو بہت کم ایسا لگتا ہے کہ جو سامنے بیٹھا ہوا جج ہے نا، اس کو دیکھ کے آپ کو کانفیڈنس آتا ہے کہ نہیں یہاں سے مجھے انصاف ملے گا۔ تو وہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب ہے۔ اب یہ خط کون سا ہے جس کا وہ ذکر کر رہے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے۔ یہ وہ خط ہے جو 6 ججز نے لکھا تھا، اس کے بعد پاکستان کی عدلیہ کا حلیہ ہی بگاڑ دیا گیا۔ دیکھیں یہی خط ہے نا جس سے سارا معاملہ شروع ہوا، ورنہ ججز تو کبھی بولتے ہی نہیں تھے، کھل کے سامنے ہی نہیں آتے تھے۔ پہلی مرتبہ 6 ججز نے ہمت کی، وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا نہیں ہمارے اوپر ادارے دباؤ ڈال رہے ہیں، ہمیں ایجنسیاں تنگ کر رہی ہیں، ہمیں ہمارا کام نہیں کرنے دیا جا رہا، روکا جا رہا ہے۔ تو جب جج کھڑے ہو گئے، ڈٹ گئے، تو باقی سارے بیٹھ گئے۔ اس کے بعد پاکستان کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے فیصلہ کیا کہ بھئی ججز کو قابو کرو، یہ تو مسئلہ بن جائے گا ہمیشہ کے لیے۔ اور اب ایسی بھرتیاں لگاتار دھڑا دھڑ کی جا رہی ہیں کہ پوری عدلیہ کا حلیہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بگاڑا جا رہا ہے۔ اب یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ آپ کے سامنے ناظرین، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، اور عدلیہ کا اس سے برا حال تو کبھی نہیں تھا۔ تو یہ اس خط کے نتیجے میں ہوا۔ محسن اختر کیانی صاحب کو ایسا لگتا ہے، اور ایگزیکٹلی یہ ایک حقیقت بھی ہے۔ ناظرین امریکہ کے حوالے سے ایک بڑی خبر ہے، اور خبر یہ ہے کہ امریکہ نے پاکستان کی امداد روک دی ہے۔ یعنی جو امداد امریکہ پاکستان کو دیتا تھا، امریکہ نے وہ امداد روک دی ہے۔ یہ امداد امریکہ نے صرف پاکستان کی نہیں روکی، اور بھی ملکوں کی روکی ہے۔ لیکن اس امداد کے رکنے سے پاکستان کو کیا نقصان ہوگا، یہ تفصیلات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ توانائی کے 5 شعبے بند ہو جائیں گے بڑے، زرعی ترقی کے 5 بڑے شعبے بند ہو جائیں گے، اور معیشت کی ترقی کے 4 شعبے بند ہونے جا رہے ہیں۔ جمہوریت، انسانی حقوق، گورننس پر بھی جو امداد ہے امریکہ کی وہ بھی بند ہو رہی ہے۔ تعلیم اور صحت کے 8 منصوبے وہ بھی بند ہونے جا رہے ہیں۔ گورننس کے 11 منصوبے جو ہیں وہ بند ہونے جا رہے ہیں۔ تو توانائی کے 5، زرعی ترقی کے 5، معاشی ترقی کے 4، یہ سارے منصوبے پاکستان میں بند ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ امریکی امداد رک گئی ہے۔ اب جو بائیڈن کے دور میں، ابھی میں سن رہا تھا سمیع ابراہیم صاحب کو، انہوں نے بھی اپنی خبر میں بتایا کہ پاکستان نے جو بائیڈن رجیم کے کہنے کے اوپر غالباً اسلحہ بیچا ہے یوکرین کو، اور یہ وہ $900 ملین کا وہ بتا رہے تھے، یعنی $1 بلین کے قریب کا اسلحہ پاکستان نے شاید بیچا ہے۔ اور اس کے بدلے میں پاکستان کو IMF نے بڑی سپورٹ دی ہے، امریکن گورنمنٹ نے بڑی سپورٹ دی ہے، بڑی امداد آتی رہی ہے پاکستان میں۔ لیکن اب وہ امداد نہیں آ رہی، کیونکہ جو بائیڈن جو ہے وہ سر سے اس کا ہاتھ اٹھ گیا ہے۔ تو اس امداد کی بحالی کے لیے پاکستان کو کامیاب سفارتکاری چاہیے۔ لیکن جس طرح کی سفارتکاری وہاں پہ کر کے آئے ہیں، سفارتی مشن پر گئے ہوئے محسن نقوی صاحب، وہ امریکہ سے تو تعلقات ٹھیک کر نہیں سکے، انہوں نے چائنا کے ساتھ بھی تعلقات داؤ پر لگا دیے۔ اب پاکستانی وزارت خارجہ جو ہے، محکمہ خارجہ، وہ بار بار صفائیاں دیتا رہتا ہے، کبھی وہ ایک سٹیٹمنٹ جاری کرتا ہے، کبھی دوسرا سٹیٹمنٹ جاری کرتا ہے، تو ڈیمیج کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن ڈیمیج کیا کس نے؟ سفارتی مشن پر گئے ہوئے محسن نقوی صاحب نے، اور وہ مکر گئے کہ جناب میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں۔ دوسرا، مودی سے بات ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی۔ ناظرین مودی سے ڈونلڈ ٹرمپ کی بات ہوئی ہے، مودی نے اس کے بعد ٹویٹ کر کے یہ بتایا کہ میری ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطہ ہو گیا ہے، میری اس سے بات ہو گئی ہے، اور پاکستان میں ڈونلڈ ٹرمپ نے رابطہ نہیں کیا۔ بہت سارے ملکوں کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کا رابطہ ہو گیا ہے اور لگاتار رابطے ہو رہے ہیں، لیکن پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ کہیں امریکہ کو پسند نہیں ہے، اور پاکستان اپنی خارجہ پالیسی کے اندر ابھی تک تو ناکام دکھائی دیتا ہے، کیونکہ خارجہ پالیسی کا ان کا ایک ہی نقطہ ہے آج کل، چاہے افغانستان کے اوپر اٹیک کرنا چاہ رہے ہوں، چاہے انڈیا کے ساتھ دوستیاں کرنا چاہ رہے ہوں،
چاہے یہ کشمیر پہ کمپرومائز کرنا چاہ رہے ہوں، چاہے یہ فلسطین اور اسرائیل کے معاملے کے اوپر اپنی عوام کے اوپر جوتے اور ڈنڈے برسا رہے ہوں، یہ سارا کچھ ایک ہی چیز سوچ کر رہے ہیں کہ عمران خان سے کسی طرح ہماری جان چھوٹی رہے۔ اگر آپ نے اپنی ساری کی ساری خارجہ پالیسی ایک نقطے پہ رکھ کے بنانی ہے نا کہ عمران خان سے جان چھوٹ جائے، اور ملک کو آپ نے سامنے نہیں رکھنا، صرف آپ نے ایک سیاسی مخالف کو سامنے رکھنا ہے کہ اس بندے سے کیسے بچنا ہے، یہ آپ کی اگر خارجہ پالیسی ہے نا تو یہ دنیا میں کہیں بھی کام نہیں کرے گی اور دنیا میں کوئی اسے تسلیم بھی نہیں کرے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔